السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس دنیا میں اگر تصوف کو، روحانیت کو سمجھنا ہے نا، تو سورہ اخلاص کے اس بات کو سمجھو جہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو جس نے اللہ الصمد کو سمجھ لیا نا، اس نے ایک کوئی بڑی اچیومنٹ کی ہے۔ ہم پڑھ تو جاتے ہیں اس کو کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کے معنی بنتے ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ اس بے نیازیت کو سمجھنے کے لیے کبھی اپنے کوشش کی؟ اگر ہم کریں تو بہت بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھے اور دل کو تسلی اور اطمینان حاصل ہو۔ بے نیازی اسے کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بے نیازی کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ پوری دنیا، تمام لوگ، تمام انسان اگر جنت میں چلے جائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، رب تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تمام کے تمام لوگ جہنم میں، دوزخ میں چلے جائیں تب بھی رب تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس دنیا کی حیثیت رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ ملتا۔ تو یہ تو رب کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ میں ہمیشہ سے اس بات کو کوٹ کرتا ہوں مختلف جگہوں پر کہ یہ رب تعالیٰ کا عظیم کرم ہے، یعنی کہ جس نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں مارے گا اور پھر پیدا کرے گا، اور جتنی بار چاہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس نے ہم کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ ہمیں اپنے انبیاء بھیجے ہمارے اوپر، آخر نبی کریم اپنے محبوب ترین ہستی ہم تک بھیجی، 63 سال کی بشری زندگی ان کو عطا کی اور ہمارے فائدے کے لیے کی، ہمیں ان کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ تو یہ رب کا احسان عظیم ہے، ہمارے لیے کتابیں، صحیفے نازل فرمائے، ہماری رحمت کی، اور پھر ہم کو اوپر جنت بھی دے گا، اپنا دیدار کا عظیم ترین تحفہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، رب کی بے نیازی کی شان کو جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو پھر اس کے اوپر اسرار کھلتے ہیں، راز کھلتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تم کیا گناہ کر لو گے؟ مطلب تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں تو مطلب اگر تم کتنے گناہ کر لو گے؟ زمین و آسمان بھر دو تو وہ فرماتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر لو، یا زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر لو، اور ایک سچا آنسو اس کی یاد میں بہا دو آنکھ سے، تو سب گناہ معاف۔ اس نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا لکھ کے لوح محفوظ میں یہ بات کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو یہ سب کرم اس نے ہمارے بخشش کے لیے کیے ہیں۔ تو یہ سمجھو کہ اعمال سے کسی کو جنت نہیں ملے گی، جنت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کرم سے ملے گی۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی گناہ گار کو دیکھ کے اس سے نفرت نہ کرنے لگے جاؤ۔ حدیثیں ہیں نا اس بارے میں کہ گناہ گار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو۔ یہاں فتوے جاری مت کرو، لوگوں سے محبت کرو۔ اچھے اخلاق والے کو کے اوپر رب تعالیٰ اپنے راز سب سے جلدی کھولتا ہے، اس کو زیادہ جلدی عنایتیں فرماتا ہے روحانیت میں۔ اور اللہ الصمد کے اس راز تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ والے پہنچاتے ہیں۔ اللہ والوں کی محفلوں سے جڑو، ان کے ساتھ بیٹھو، اپنا کوئی پیر مرشد تلاش کرو۔ یہی میرا میسج ہے۔ اللہ والے تمہیں اصل دین سمجھاتے ہیں۔ ان کی عزت کرو، ادب کرو، علماء کا ادب کرو، اولیاء کرام کا ادب کرو، اللہ والوں کا ادب کرو۔